السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اذن سے آج سورۃ البروج زیر مطالعہ ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی اور نزول کے اعتبار سے 27واں نمبر ہے، 1 رکوع اور 22 آیات پر مشتمل ہے۔ بروج برج کی جمع ہے جس کا معنی ہے قلعہ۔ یہ چاند اور سورج کی منزلیں ہیں۔ اس کو صاحب التفسیر نے اس مثال سے سمجھایا ہے کہ جیسے ایک گاڑی نے اسلام آباد جانا ہے اور وہ لاہور سے چلی ہے، تھوڑا شیخوپورہ اس نے سٹاپ کیا، پھر گجرانوالہ، پھر گجرات، پھر جہلم اور اس کے بعد اسلام آباد۔ تو یہ جو راستے ہیں جہاں وہ رکی ہے، جن سٹیشنز پر، ان کو منزلیں سمجھیں۔ اسی طرح آسمان میں منزلیں ہیں جن کو سورج اور چاند طے کرتے ہیں، ان کو برج کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور وعدے والے دن کی قسم ہے۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے وعدہ ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والے دن کی قسم ہے۔ اس سے مراد جمعہ کا دن لیا گیا ہے جو ہر جگہ خود حاضر ہوتا ہے۔ وَمَشْهُود، اور اس دن کی قسم جس دن حاضری دی جاتی ہے، اس سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ 9 ذوالحج کو لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں اور یہ بڑے اہم دن ہیں۔ اور ان قسموں کا جواب قسم کیا ہے؟ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، مارے گئے کھائیوں والے، اور دوسرا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے مارے گئے کھائی والے۔ النار ذات الوقود، ایندھن والی آگ تھی، ایسی آگ جس کا ایندھن بہت زیادہ تھا۔ اذ ہم علیہا قعود، وہ آگ جلانے والے آگ کے پاس بیٹھے تھے۔ وہم علی ما یفعلون، اور وہ اس کاروائی پر جو وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ، شہود، دیکھ رہے تھے۔ یہاں پہ ایک واقعہ ہے اصحاب الاخدود کا، جس کو الگ سے بھی بیان کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ اس کو اختصار کے ساتھ بیان کر لیتے ہیں تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ مسلم شریف بخاری شریف کے بعد احادیث کی سب سے مستند کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ روایت آتی ہے۔ اس کے علاوہ ترمذی اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کم و بیش 70 سال پہلے یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ یمن کے اوپر ایک ظالم جابر بادشاہ جو انتہائی اکھڑ مزاج اور بدتمیز تھا، اس کی حکومت تھی۔ اس کا نام یوسف اور لقب ذو نواز تھا۔ اس زمانے کے اندر جتنے بادشاہ ہوتے تھے وہ اکثر جادوگروں کو اپنا مشیر رکھتے اور ان سے مشورے کرتے ہوتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام سطیح آتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں چونکہ اب بوڑھا ہو چکا ہوں، تم ایسا کرو کہ کوئی ایک چھوٹا بچہ جو انتہائی ذہین ہو اسے میرے حوالے کرو، میں اس کو اپنے سارے کرتب، سارے جادو اور ساری چیزیں وہ سکھلا دوں تاکہ تمہاری بادشاہت قائم رہے اور وہ تمہارے کام آئے۔ بادشاہ کی فرمائش پہ ایک بچہ جس کا نام عبداللہ بن تامر تھا اسے مہیا کیا گیا۔ یہ بچہ اتنا ذہین تھا کہ اس کے سامنے اگر بات شروع کی جاتی تو یہ سمجھ جاتا تھا کہ اس بات کا انجام کیا ہونے والا ہے، یعنی کہنے والا کہنا کیا جا رہا ہے۔ اب اس بچے کو جادوگر کے حوالے کر دیا۔ وہ روزانہ باقاعدگی سے جادوگر کے پاس جاتا اور جادو سیکھتا۔ اس دور کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین برحق تھا۔ ایک عیسائی مذہب کا راہب، مذہبی پیشوا، وہ اسی رستے کے اندر بیٹھا ہوتا۔ بظاہر اس نے بہانہ بنا رکھا تھا، وہ کچھ چیزیں بیچ رہا ہے، لیکن اصل میں اس کا مقصد ہوتا تھا لوگوں کو دین حق کی تبلیغ کرنا۔ اب ہوتا اس طرح سے کہ اگر وہ کھل کھلا کر تبلیغ کرتا تو اس کی جان لے لی جاتی، کیونکہ اس دور کے اندر لوگوں سے جبری طور پر ان کے دین کو تبدیل کروایا جاتا تھا۔ لہٰذا ظاہری طور پر وہ کچھ چیزیں بیچنے کے لیے وہاں بیٹھا ہوتا۔ جب بھی کوئی بندہ اس کے قریب آتا کچھ خریدنے کی غرض سے تو وہ اسے دین حق کی دعوت دیتے۔ وہ اکثر اس بچے کو بھی اسی رستے پہ آتے جاتے دیکھتے۔ ایک دن انہوں نے بڑی شفقت سے اسے اپنے پاس بلایا، اس سے پوچھا کہاں جاتے، تو اس نے بتایا کہ اس غرض سے میں جادوگر کے پاس جاتا ہوں۔ آپ نے اس بچے کو بڑی محبت کے ساتھ دین حق کی دعوت دی، توحید، رسالت اور قیامت کا مسئلہ سمجھایا۔ بچہ ذہین بھی تھا اور صاف ذہن بھی تھا، اسے بات سمجھ آ گئی اور وہ ایمان لایا۔
ایک دن یہی بچہ رستے سے گزر رہا تھا، کیونکہ اب اس کا معمول تھا کہ وہ آتا تو تھا چاروں نچار جادوگر کے پاس، لیکن زیادہ وقت اس کا راہب کے پاس گزرتا اور اس سے وہ دین سیکھتا۔ ذہن بھی پختہ ہو گیا، دین بھی کافی حد تک سمجھ آ گیا۔ ایک دن وہ آ رہا تو رستے کے اندر کافی سارے لوگ جمع ہیں، اور دیکھتا کیا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایک موذی جانور ہے جس نے رستہ روک رکھا ہے۔ لوگ اس سے قابو نہیں پا رہے۔ اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب العالمین، اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ اس نے پتھر مارا، جانور ہلاک ہو گیا۔ اب لوگ اس واقعے کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ یہ بات پھیل گئی دیکھتے ہی دیکھتے۔ ایک نابینا شخص تھا، اس تک بھی یہ خبر پہنچی، اور وہ نابینا شخص اس بچے کے پاس آتا اور اسے کہتا، میں نابینا ہوں، تو میری آنکھیں ٹھیک کر دو۔ اس نے کہا، میں تو اس پہ قدرت نہیں رکھتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے تم سے آنکھیں لی ہیں، وہی واپس دے سکتا ہے۔ بہرحال وہ اس بات پر مصر رہا کہ تم نے ایک پتھر مار کے اس جانور کو ہلاک کر دیا جو کسی کے قابو نہیں آ رہا تھا، میری آنکھیں بھی ٹھیک کر سکتے ہو۔ وہ بچہ اس نابینا شخص کو لے کر راہب کے پاس جاتا ہے۔ راہب اس کی بات سنتا ہے اور راہب کہتا ہے کہ یہ قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی انسان اسے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو۔ لہٰذا انہوں نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا، اس کی آنکھیں واپس مل گئیں۔ بادشاہ کو جب یہ واقعہ پتہ چلا، بادشاہ نے ان کو طلب کیا اور خوب ڈرایا دھمکایا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ میں تم لوگوں کو سخت سزا دوں گا اگر تم اپنے دین کو نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے کہا، سزا کس بات کی؟ ہمارا قصور صرف یہ کہ ہم ایک اکیلے رب کو مانتے ہیں۔ لیکن بادشاہ اپنی ضد پہ قائم رہا اور اس نے اس نابینا شخص اور اس راہب کو قتل کروا دیا۔ بچے کے اوپر چونکہ اس نے کافی انویسٹ کیا ہوا تھا اور اسے اس کا بہت زیادہ فائدہ وابستہ تھا، اس نے کہا، اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑوں کی اونچائی پر لے جا کر اس سے کہو اگر یہ دین چھوڑتا ہے تو اس کی جان بخش دو، ادروائز اس کو بھی پہاڑوں سے نیچے گرا دو، اسے مار دو۔ حکم کے مطابق وہ بچے کو پہاڑوں کے اوپر لے جاتے ہیں اور اس کو نیچے پھینکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے اس بچے کو تھام لیتے ہیں اور گرانے والے وہ گر کر مر جاتے ہیں۔ بچہ صحیح سالم جب واپس آیا، بادشاہ کو اس کی خبر ملی۔ بادشاہ نے بچے کو دوبارہ اپنے پاس منگوایا اور اب کی بار کہا کہ اسے گہرے پانیوں میں لے جاؤ، اگر دین چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی جان بخش دینا، وگرنہ اسے پانی میں ڈبو کر مار دو۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا، بچے کی جان بچ گئی اور اس کو مارنے والے غرق ہو گئے۔ اب کہ پھر بادشاہ کو پتہ چلا تو بہت غصے میں آیا، بہت طیش میں آیا، بچے کو پھر اپنے پاس بلوایا۔ اب کی بار بچہ اسے کہتا ہے، جس کا نام عبداللہ بن تامر ہے، کہ مجھے لگتا ہے تم مجھے مار ہی کر دم لوگے، لیکن تم مجھے مار نہیں سکتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں، ایسا کر لو تو میری جان چلی جائے گی۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو، مجھے کسی اونچی جگہ پہ کھڑا کرو اور ایک تیر بان کو لے کے آؤ جو مجھ پہ تیر چلائے، لیکن تیر چلانے سے پہلے وہ کہے بسم اللہ رب الغلام، یہ کہہ کر وہ تیر چلائے اور وہ تیر مجھے لگے تو میں مر جاؤں گا۔ لہٰذا ایسے ہی کیا گیا، لوگ جمع ہو گئے۔ لوگ اس سے پہلے بھی ڈھیر ساری عقیدت رکھتے تھے اس بچے سے، اور اس سے پہلے جو محیر العقول واقعات ہو چکے، جیسے اس جانور کا ایک پتھر سے ہلاک ہو جانا، ایک نابینا شخص کا بینا ہو جانا، اور پھر اس کے بعد 2 دفعہ اس بچے کے اوپر جو حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی جان لینے کی کوشش کی گئی اور وہ بچ گیا۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک اور ہی لیول تھا عقیدت کا، وہ سارے کے سارے لوگ وہاں پہ جمع تھے۔ جب تیر چلایا گیا تو تیر بان نے کہا بسم اللہ رب الغلام، وہ تیر بچے کو لگا اور بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب جب سب لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پیچھے جو واقعات ہوئے تھے وہ سب ان کے ذہن میں تھے، تو ان سب نے کہا آمنا برب الغلام، ہم اس غلام کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ کو تو اور طیش آ گئی۔ اب بادشاہ نے جب یہ سب کچھ دیکھا کہ یہ سارے لوگ تو ایمان لے آئے ہیں اس دین کے اوپر جو اس بچے کا تھا، اس رب کے اوپر جو اس بچے کا تھا، اب بادشاہ نے خندقیں کھدوائیں، ان کے اندر آگ جلائی، بہت سارا ایندھن ڈال کے آگ جلوائی اور ان تمام ایمان والے لوگوں کو اٹھا کر اس کے اندر جلا دیا۔ پھر اس کے بعد ایک عورت آتی ہے، اس کے پاس چھوٹا سا بچہ ہوتا، اس کو بھی اس کے اندر گرانے لگتے ہیں۔ وہ عورت خوف زدہ ہوتی ہے تو اس کے بچے کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرماتے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ ماں تم مت ڈرو، تم تو حق پہ ہو، یہ جو سامنے ہمیں آگ نظر آ رہی ہے یہ حقیقت میں باغ ہے، یہ جنت ہے، اور ان کو اس کے اندر گرا کے جلا دیا جاتا ہے۔
جب سارے اہل ایمان کو جلا دیا جاتا ہے تو بادشاہ کے حمایتی لوگ، شر پسند فسادی لوگ، وہ اس بات پہ خوشیاں منا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، تالیاں پیٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو سزا دی کہ اسی آگ کو پھیلا دیا، اور اس آگ کے پھیلانے سے ان سب کو جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو ظلم کا ان کو بدلہ یہیں پر دے دیا، اور وہ ظالم وہیں پر ختم ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور انہوں نے نہیں عیب پایا ایمان والوں میں، إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، یعنی ان کا اور تو کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، مگر یہ کہ وہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر۔ العزیز الحمید، وہ اللہ جو غالب ہے، قابل تعریف ہے۔ بس یہی جرم تھا ان کا کہ وہ اللہ تعالیٰ عزیز الحمید پر ایمان رکھتے تھے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی اللہ تعالیٰ جس کا ملک ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، فتنوا المؤمنین، جنہوں نے فتنے میں مبتلا کیا مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، جنہوں نے فتنے میں مبتلا کیا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پھر توبہ نہ کی انہوں نے، پس ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلانے والی آگ کا عذاب ہے۔ مرنے کے بعد تو جو عذاب ہوگا سو ہوگا، دنیا میں بھی اسی آگ نے ان کو جلا کر راکھ کر دیا، جیسے کہ واقعے کے اندر ہم نے سنا ہے، جو انہوں نے مومنوں کے لیے جلائی تھی، اور پھر اسی آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب اہل ایمان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے کیا بدلہ ہے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، اور یہ بڑی کامیابی ہے، ایسی جنت کا حاصل کر لینا یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد عورت کو نصیب فرمائے، اور امت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ رب العالمین محض اپنے لطف و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان بطش ربک لشدید، اور بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ظالم چاہے جتنا ظلم کر لے، کتنا عرصہ کر لے گا، ایک دن رب تعالیٰ کی پکڑ میں آئے گا، پھر اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ انہ هو یبدئ و یعید، بے شک وہی اللہ تعالیٰ ابتدا میں پیدا کرتا ہے مخلوق کو، اور وہی دوبارہ لوٹائے گا۔ جس رب نے پہلے پیدا کیا ہے وہی رب قیامت کے دن لوٹائے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ رب بخشنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا۔ جو غیر جاندار مخلوق ہے اس میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، جو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان پر حاوی ہے۔ ذو العرش المجید، اور عرش والا بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظمت والی ہے۔ فعال لما یرید، اور قدرت کا یہ عالم ہے کہ کرتا ہے اس چیز کو جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادوں کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ تو تم نے سن لیا اصحاب الاخدود کا، کہ کس طرح سے ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے انہی کی جلائی ہوئی آگ کے اندر خاکستر کر دیا، اور ان ظالموں نے اہل حق کو سزا کس چیز کی دی؟ صرف اس چیز کی کہ وہ ایک اکیلے تنہا اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتے تھے، اور دوسرا تو کوئی قصور نہیں تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی جلائی ہوئی آگ میں ان کو جلا کر بھسم کر دیا، اور ان کو ان کے ظلم کی سزا دی۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی ہے آپ کے پاس لشکروں کی خبر؟ فرعون و ثمود، فرعون کی خبر آئی ہے یا نہیں؟ قوم ثمود کی خبر آئی ہے یا نہیں؟ فرعونیوں کے ساتھ کیا ہوا اور قوم ثمود کے ساتھ کیا ہوا؟ جو رب ان قوموں کو سزا دے سکتا ہے وہ آج بھی نافرمانوں کو سزا دے سکتا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ، بلکہ کافر لوگ تو تکذیب میں مبتلا ہیں، جھٹلانے میں لگے، توحید اور رسالت کو جھٹلا رہے ہیں، قرآن اور قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اور کمر بستہ ہیں اس بات پر کہ جو حق ان کے سامنے بیان کیا جائے گا اسے جھٹلاتے چلے جائیں گے۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے ان کو گھیرنے والا ہے، علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن بڑی بزرگی والا ہے، یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے یہ بڑی بزرگی والا ہے۔
جتنی بھی آسمانی کتب ہیں ان میں سے یہ واحد کتاب ہے جو اس وقت اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے، بالکل اسی طرح فی لوح محفوظ، جس طرح لوح محفوظ کے اندر محفوظ تھی۔ اور لوح محفوظ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت رضوان اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حوالے کیا، اور پھر ان کی وساطت سے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب علیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔